نقیب ملت اسلامیہ حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب اور حضرت حسان حسیب الرحمان صاحب، میں کہا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آج کراچی میں عیدگاہ شریف کے آفتاب و ماہتاب موجود ہیں ماشاءاللہ۔ یہ کراچی والوں کی، اہل کراچی کی خوشبختی ہے۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ ہستی کہ جو لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکنوں میں موجود ہیں، وہ ہستی کہ جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ چراغ روشن کر رہے ہیں کہ جس کی روشنی پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے، اور لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں میں یہ قافلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان قبلہ صاحب حسان حسیب الرحمان صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 لبیک۔ دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی خاطر آج ہم یہاں پر اکٹھے ہیں۔ کانفرنس کا عنوان جہاں لبیک یا رسول اللہ ہے، وہاں محبت رسول کانفرنس ہے، عظمت رسول کے تذکرے کیے جائیں۔ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام میں اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا، اور اللہ کریم نے سرکار کل عالم کو کیا مقام عطا فرمایا، یہ بیان کیا جائے۔ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام یہاں پر حاضر ہیں، اور اللہ کریم قبلہ حاجی صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ اس چینل کے ذریعے پوری دنیا میں کروڑوں لوگ اس بزم عشق رسول میں شامل ہیں۔ اس محفل میں جو رسول اللہ کی محبت کا پیغام دیا جا رہا ہے اور سرکار کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، پوری دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمارے مرشد کریم یہاں پر تشریف فرما ہے، کہ جنہوں نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں دلوں میں عشق مصطفیٰ ڈالا، جنہوں نے ساری زندگی وقف کر ڈالی ہے کس کام کی خاطر کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑنا ہے۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں اپنے شیخ کامل کی جوتیوں کے صدقے سے ہوں، ان کی جوتیاں اٹھانے کی وجہ سے ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے مرشد کریم کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوبصورت علماء کرام تشریف فرما ہیں، قبلہ مفتی لیاقت صاحب، قبلہ مفتی سہیل رضا صاحب، اور جید علماء کرام سے سٹیج بھرا ہے۔ اللہ کریم ان سب کا بھی یہاں پر تشریف لانا قبول فرمائے۔ جس طرح مجھ سے پہلے بھی ذکر کیا گیا، قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب سے ہم دلی محبت کرتے ہیں،
ہمارے شیخ کامل، ہم سب ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی دنیاوی مقاصد نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، ہر سچا اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اس وقت پوری دنیا میں جو دین کا کام حاجی صاحب کر رہے ہیں، جتنے بڑے پیمانے پر اس کی مثال اور کہیں نظر نہیں آتی۔ جتنے بڑے پیمانے پر قبلہ حاجی صاحب دین کا کام کر رہے ہیں، اس کی مثال نظر نہیں آتی۔ اس لیے جو دین کے کام سے اور مسلک سے اور حب رسالت مآب سے مخلص ہوگا، وہ ان سے ضرور محبت کرے گا، وہ ان سے ضرور محبت کرے گا، اور جس کو صرف اپنی ذات کی ہوگی اس کے بارے میں گفتگو کرنا مناسب نہیں۔ آج ہم مقام مصطفیٰ کی خاطر، رسول اللہ سے عہد وفا کرنے کی خاطر، اور سرکار کل عالم سے محبت کے اظہار کی خاطر، اور کیونکہ یہ ایک خانقاہی محفل ہے، یہ عیدگاہ شریف سے منسلک احباب یہاں پر تشریف فرما ہے، ہمارے مرشد کریم یہاں پر تشریف فرما ہے، یہ ایک خانقاہی ماحول ہے، اور ایک خانقاہی ماحول مقام مصطفیٰ کی طرف کس طرح بلاتا ہے، ایک مقام مصطفیٰ کی طرف کس طرح بلاتا ہے اور کس طرف بلاتا ہے، ایک خانقاہی ماحول ہے۔ تو یاد رکھیے گا، سب سے پہلا جو درس خانقاہوں سے ملتا ہے وہ ہے درس توحید، وہ ہے درس توحید، جو سب سے پہلے خانقاہیں جس جانب بلاتی ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ ہو اور رسول اللہ سے ماننے والوں کا عقیدہ ہو تو سب سے پہلے جو بات کی جاتی ہے وہ درس توحید دیا جاتا ہے، وہ درس توحید دیا جاتا ہے کہ اللہ کریم جس طرح خود فرماتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جہاں توحید کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، وہاں رسول اللہ کا ذکر کرنا بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی قرآن کا حکم ہے، یہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ کسی کا بھی عقیدہ توحید رب کریم کے ہاں تب قابل قبول ہوگا جب اس کی بنیاد عقیدہ رسالت ہوگی، جب اس کی بنیاد رسالت ہوگی۔ اب رسول اللہ نے کے اوپر وحی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن جب بھی رسول اللہ نے قرآن کی طرف بلایا، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف بلایا، قرآن کی آیات تلاوت کی۔ بھرپور توجہ رکھیے گا، اب وہی زبان ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بنیاد جو ہے وہ رسالت پر ایمان ہے۔ اب وہی زبان ہے جو قرآن کہہ رہی ہے، وہی زبان ہے جو حدیث قدسی فرما رہی ہے، اور وہی زبان ہے جو حدیث نبوی کہہ رہی ہے۔ اب رسول اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہے، قرآن میں نہیں آتا تھا کہ یہاں سے یہاں تک قرآن ہے، رسول اللہ نے تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ قرآن ہے۔ اب جس نے اس جملے پر ایمان لایا کہ یہ قرآن ہے، وہ بن گیا مسلمان، وہ بن گیا مومن، اور جس نے اس جملے سے منہ پھیرا کہ یہ قرآن ہے، وہ کافر بن گیا، وہ کافر رہ گیا، وہ کافر ٹھہرا۔ اب مسلمان کون بنا؟ جس نے اس جملے پہ یقین کیا کہ یہ قرآن ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جملہ کیا کہلائے گا؟ یہ جملہ حدیث کہلائے گا۔ تو پتا چلا عقیدہ توحید سے پہلے عقیدہ رسالت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ وہ کس طرح کہ جب تک سرکار کی زبان پر اعتبار نہیں ہوگا تو قرآن کی دلیل کوئی ممکن ہی نہیں ہے، قرآن کی دلیل ممکن ہی نہیں ہے۔ اب عقیدہ توحید کیا ہے؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا توحید کا تعارف کراتے ہوئے آیت توحید میں رب کریم نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے، آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ اب یا اللہ بندے تیرے ہیں، ایک تو ہے، واحد و یکتا تو ہے، خلقت ساری تیری ہے، تو خود کیوں نہیں فرماتا کہ ان اللہ احد، کہ میں اللہ ایک ہوں، میں ایک اللہ واحد و یکتا ہوں؟ تو خود فرما دیتا نا کہ اللہ احد، کہ میں اللہ واحد و یکتا ہوں، ایک ہوں۔ تو یہ کیوں فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے؟ اللہ فرماتا ہے کیونکہ عام آدمی کی، ایک انسان کی یہ مجال ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک عام انسان کی یہ مجال ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ اب اس کے کلام کی شان دیکھو، وہ یہ نہیں فرماتا کہ اللہ کی مجال نہیں ہے کہ وہ عام انسان سے کلام کرے یا انسان سے کلام کرے، کہا میں تو خالق ہوں جس سے دل آئے کلام کروں، لیکن ایک عام انسان کی، ایک انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ تو کہا یا اللہ جب تو کسی سے کلام کر لے تو پھر کہا نبی کی شان ہی یہی ہے، نبی کی شان ہی یہی ہے۔ میں شرط نبوت بتانا چاہ رہا ہوں، نبی کیا ہوتا ہے اس سے اندازہ لگا لیا
لیجئے گا شان نبوت کیا ہے اور مقام نبوت کیا ہے. اللہ نے فرمایا ایک عام انسان کی یہ مجال ہی نہیں ہے, ایک مجال ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. تو کہا یا اللہ جب تو کسی سے کلام کر لے تو کہا نبی کی پہچان ہی یہ ہے کہ اللہ جس سے کلام فرمائے. اب چاہے وہ براہ راست فرمائے, چاہے وہ پردے میں رہ کے فرمائے, چاہے وہ فرشتے کے ذریعہ فرمائے, جس انداز سے بھی اللہ کسی سے کلام کر لے گا تو وہ نبی بن جائے گا, وہ نبی بن جائے گا, وہ نبی بن جائے گا. اب آئیے جس طرف میں لانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد. کہا تو ڈائریکٹ کیوں نہیں کلام فرماتا؟ کہا ہماری شان کے شایع نہیں ہے کہ کسی سے ڈائریکٹ کلام کرے, ہم جس سے کلام کرتے ہیں وہ نبی بن جاتا ہے اور پھر نبی کے وسیلے سے, نبی کے ذریعے سے ہم مخلوق سے کلام کرتے ہیں, مخلوق سے کلام کرتے ہیں. تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, کسی پہ اختلاف نہیں کر رہا, قرآن کا مزاج پیش کیا اور اس پہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم کسی سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرتے کیونکہ عام انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. کہا یا اللہ تو کیسے کلام کرتا ہے؟ کہا نبی کو ذریعہ بنا کے کرتا ہوں, صاحب قدرت ہوں, خود بھی کر سکتا ہوں لیکن پھر بھی نبی کو ذریعہ بناتا ہوں, نبی کے ذریعے سے کلام کرتا ہوں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ او مسلمان, او انسان, جب وہ اللہ ہو کے نبی کے ذریعے کے بغیر تجھ سے کلام نہیں کرتا تو تو بندہ ہو کے نبی کے وسیلے کے بغیر اس تک کیسے پہنچ سکتا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ ہو کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جب وہ اللہ ہو کے نبی کے ذریعے کے بغیر تجھ سے کلام نہیں کرتا تو تو ایک بندہ ہو کے نبی کے وسیلے کے بغیر اس تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں ہاں با خدا چاہیے, پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے, ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے, ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے. رب کریم نے فرمایا قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد. اب یاد رکھیے گا قل کا مخاطب سرکار ہے. اللہ جب رسول سے, نبی سے کلام کرتا ہے, جو کلام فرماتا ہے اور نبی اس کو مخلوق تک پہنچاتا ہے, اللہ کے پیغام کو, اس پروسیس کو رسالت کہا جاتا ہے. اللہ جب رسول سے کلام کرتا ہے, نبی سے کلام کرتا ہے اور نبی اس پیغام کو آگے پہنچاتا ہے, اس پروسیس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس پروسیس کو رسالت کہا جاتا ہے. اب آیت توحید ہے, توحید کا عنوان ہے. آیت توحید کا آغاز رب کریم فرما رہا ہے قل کے ساتھ, اور قل عنوان رسالت ہے. آیت توحید میں عنوان توحید کو شروع فرمانے سے پہلے رب کریم عنوان رسالت ارشاد فرما رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہمارے لیے عقیدہ توحید وہی معتبر ہوگا جس کی بنیاد رسالت ہوگی, جو رسالت کے وسیلے ہمارے لیے عقیدہ توحید کسی کا وہی معتبر ہوگا, وہی عقیدہ توحید معتبر ہوگا جس کی بنیاد رسالت ہوگی, جس نے سرکار کے قدموں کو تھام رکھا ہوگا, جس نے سرکار کے قدموں کو تھام رکھا ہوگا, سرکار کے قدموں کو تھام رکھا ہوگا. یاد رکھیے گا, بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ توحید جو ہے یہ نقطہ اشتراک ہے, نقطہ امتیاز نہیں. کیسے؟ توحید نقطہ اشتراک ہے, نقطہ امتیاز نہیں ہے. نقطہ امتیاز یعنی جس سے پتہ چل جائے کہ یہ مومن ہے, یہ مسلمان ہے. کہ توحید پر یہودی بھی جو ہے وہ مانتے ہیں, یہود و نصارہ بھی توحید کو مانتے ہیں. تو اگر کبھی آپ کو یہود و نصارہ سے اشتراک کرنا ہو کسی بات پر تو توحید پہ کر سکتے, یہود پر, یہود کے ساتھ, کیونکہ یہود بھی جو ہے وہ توحید کو مانتے ہیں. تو یہ نقطہ اشتراک ہے. اب نقطہ امتیاز کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کی ذات ہے, وہ رسول اللہ کی ذات ہے. کہ کوئی خالی اللہ کو مان لے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا یہ یہودی ہے یا یہ کیا ہے. اگر کوئی اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر کرے گا تو تب پتہ چلے گا کہ یہ ایمان والا, پتہ چلے گا کہ یہ ایمان والا ہے, یہ ایمان والا ہے. اب یاد رکھیے گا جب بھی توحید کا بات آئے, جب بھی ویسے آپ کے سامنے کوئی بات کی جائے تو جسم جو ہے وہ حواس خمسہ سے سوال کرتا ہے, حواس خمسہ.
کہ جسم سب سے پہلے آنکھ سے پوچھتا ہے کہ کبھی دیکھا؟ کسی بھی چیز کی بات آئے آنکھ بتاتی ہے کہ دیکھا کہ نہیں دیکھا. پھر بندہ جو ہے وہ زبان سے پوچھتا ہے کبھی چکھا؟ زبان بتاتی ہے کہ کبھی چکھا یا نہیں چکھا. پھر بندہ کان سے دلیل مانگتا ہے کبھی سنا؟ کان بتاتا ہے کبھی سنا یا نہیں سنا. ذہن سے پوچھتا ہے، ناک سے پوچھتا ہے. پھر بندہ ہاتھ سے پوچھتا ہے کہ کبھی چھوا؟ ہاتھ بتاتا ہے کبھی چھوا یا نہیں چھوا. اب جب اللہ کی بات کی جاتی ہے تو حواس خمسہ جو ہے یہ جواب دے جاتے ہیں. آنکھ کہتی ہے دیکھا نہیں، کان کہتے ہیں سنا نہیں، زبان کہتی ہے چکھا نہیں، ہاتھ کہتے ہیں چھوا نہیں. تو یا اللہ حواس سے خمسہ تو جواب دے گئے ہیں، تیری توحید پر ایمان لانا ہے تو بتا دلیل کیا دے. جس اپنے آپ کو کسی کو دلیل دینی ہو تو کیا دلیل دے؟ تیری توحید کی دلیل کیا ہے؟ رب کریم فرماتا ہے تو عنوان توحید بعد میں بیان فرمایا، دلیل پہلے دی عنوان رسالت کی صورت میں. اگر دلیل مانگتے ہو تو محمد الرسول اللہ کو دلیل اپنی توحید کی دلیل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اگر دلیل چاہتے ہو، اگر دلیل چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کو ہم نے اپنی توحید کی دلیل بنا دیا ہے کہ وہ ضیائے نور قدیم ہے، وہ دلیل رب کریم ہے، وہ جہاں بھی جلوہ نما ہوئے تو نمایاں شان خدا. دلیل بھی کیسا بنایا، دلیل بھی کیسی بنایا کہ جب کسی نبی نے، شان والے نبی نے، ہر نبی شان والا ہے، اللہ کی طرف بلایا تو پوچھنے والوں نے اس سے دلیل مانگی اور پوچھا کہ کیا دیکھ رکھا ہے یا نہیں دیکھ رکھا. لیکن اکثر لوگوں نے میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کے ہی کہہ دیا کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. تو پتہ چلا عقیدہ توحید تب ہی معتبر ہوگا کسی کا جب عقیدہ رسالت اس کی بنیاد ہوگی. اب عقیدہ رسالت کیا ہے؟ اب عقیدہ رسالت کیا ہے اور رسول اللہ پر کیسے ایمان رکھنا ہے؟ یاد رکھیے گا، جیسے اللہ کو صرف جاننے سے بندہ ایمان والا نہیں ہوتا، ماننے سے ہوتا ہے، اسی طرح رسول اللہ کو خالی جان لینے سے بندہ ایمان والا نہیں ہوگا. یوں تو ابو جہل کا بھی یہ قول جو ہے وہ اکثر مستند کتب میں جو ہے وہ درج ہے کہ ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ نبی ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ نبی ہے، کیونکہ ان میں جو صفات ہے وہ غیر نبی میں ناممکن ہے، غیر نبی میں ہو نہیں سکتی. مجھے پتا ہے یہ نبی ہے پر میں ان کو مانوں گا نہیں، میں ان پر ایمان نہیں رہوں گا. تو پتہ چلا جانتا تو ابو جہل بھی تھا کہ یہ نبی ہے. ایمان صرف جاننے سے نہیں بنے گا تو ایمان کیسے ملے گا جب تم اپنا دل میرے مصطفیٰ کے حوالے کر دو. ایمان تب ملے گا جب دل مصطفیٰ کے حوالے کر دو گے، جب رسول اللہ پہ ایمان رکھو گے. پھر اللہ نے رسول اللہ پہ ایمان رکھنا کسی کے اوپر نہیں چھوڑ دیا، بے لگام نہیں چھوڑ دیا کہ جتنا دل آئے رکھ لینا، چاہے تو قاصد جتنا رکھ لینا، چاہے تو خالی مخبر جتنا رکھ لینا، یا اتنا رکھ لینا یا اتنا رکھ لینا. رب کریم نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں رب کریم نے معیار ارشاد فرمایا کہ سنو معیار کیا ہے میرے حبیب پہ ایمان رکھنے کا. اللہ کریم نے فرمایا آج میں تمہیں معیار بتا رہا ہوں کہ یہ معیار ہے میرے نبی پر ایمان رکھنے کا، میرے حبیب پر ایمان رکھنے کا، کہ اگر اس معیار سے گر گئے، اگر اس معیار سے گر گئے تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، تمہارے سجدے، تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاضتیں قابل قبول نہیں ہوں گے اگر اس معیار سے گر گئے. رب کریم نے معیار کیا بیان فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آئے. سورہ بقرہ میں رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں میرے حبیب پہ، اگر وہ ایمان لے آئیں اس طرح جس طرح اے میرے حبیب کے صحابہ تم میرے حبیب پر ایمان لائے. وہ ایمان لاؤ گویا کہ میرے حبیب پر، اگر وہ ایمان لے آئے میرے حبیب پر اس طرح جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے، تب وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے، پھر وہ ہدایت یافتہ بن جائیں گے، پھر وہ ہدایت یافتہ بن جائیں گے. تو پتہ چلا صحابہ کو اللہ کریم نے ایمان کا جو ہے وہ معیار قرار دے دیا کہ ایمان کا معیار یہ ہے کہ صحابہ کی طرح کا ایمان لاؤ. اگر تمہارا ایمان ویسا ہوگا میرے حبیب پہ جیسے میرے
हबीब के सहाबा का था, तब तुम्हारा ईमान काबिल कबूल होगा, वरना तुम्हारा ईमान काबिल कबूल नहीं है, वरना तुम्हारा ईमान काबिल कबूल नहीं है, वरना तुम्हारा ईमान काबिल कबूल नहीं है। एक और सूरह बकरा की आयत नंबर 8 में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, सूरह बकरा की आयत नंबर 8 में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि लोगों में से बाज लोग ऐसे हैं, लोगों में से बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, जो कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, यानी जो कहते हैं कि हम अल्लाह पे ईमान लाए, हम यौम आखिर पे ईमान लाए, लेकिन अल्लाह करीम फरमाता है कि उनके दिलों में बीमारी है, अल्लाह को उनका ईमान कबूल नहीं है, बल्कि उनके दिलों की बीमारी को अल्लाह ने बढ़ा दिया है, अल्लाह को उनका ईमान कबूल नहीं है। गोया कि वो कलमा भी पढ़ते हैं, गोया कि वो नमाजें भी पढ़ते हैं, गोया कि वो जिक्र अस्कार भी करते हैं, गोया कि वो अल्लाह को सजदे भी करते हैं, लेकिन सूरह बकरा में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि उनके दिल में बीमारी है, अल्लाह को उनका ईमान कबूल नहीं है। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन से पूछा कि दिल की बीमारी क्या है, तमाम मुफस्सिरीन तकरीबन इस बात पे मुत्तफिक है कि वो दिल की बीमारी ये है कि उनके दिल में बुग़्ज़ मुस्तफ़ा है, उनके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं है। गोया कि अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है कि सारी जिंदगी भी तुम्हारा सर मेरे आगे सजदे में झुका रहेगा, लेकिन दिल मुस्तफ़ा के हुजूर नहीं झुका तो हमें तुम्हारे सजदे कबूल नहीं है, हमें तुम्हारे सजदे कबूल नहीं है। तुम्हारे सर को जितनी बार मौका मिल गया हमें सजदा करने का, लेकिन अगर तुम्हारा दिल मुस्तफ़ा की बारगाह में नहीं झुका तो हमें तुम्हारे सजदे कबूल नहीं है, हमें तुम्हारा अकीदा तौहीद कबूल नहीं है, हमें तुम्हारी इबादतें कबूल नहीं है। हमें तुम्हारा ये सब कुछ कबूल होगा तो तब होगा जब तुम्हारे दिल में मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत, जब तुम्हारे दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत आएगी। सूरह बकरा की आयत नंबर 13 में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि जब इनसे कहा गया, ये मुनाफिकीन की बात हो रही है, ये मुशरिकीन की नहीं बात हो रही, मुनाफिकीन की बात हो रही है, कि जब इनसे कहा गया कि मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इस तरह ईमान लाओ जिस तरह लोग ईमान लाए। सब मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा है कि यहाँ नास से मुराद, लोगों से मुराद जो है वो सहाबा है, कि इस तरह ईमान लाओ जिस तरह लोग ईमान लाए। तो उन मुनाफिकीन ने सहाबा के बारे में कहा कि क्या हम इन बेवकूफों की तरह ईमान लें, क्या हम इन बेवकूफों की तरह ईमान लें? गोया कि रसूलुल्लाह दिन को रात कहे तो ये रात मान लेते हैं, रात को दिन कहे तो ये दिन मान लेते हैं, ये जिसको जो कहे वो मान लेते हैं। ये कहे समंदरों में चढ़ाके मार दो तो ये दूसरा सवाल नहीं करेंगे, ये माल मांगे तो वो जान देते हैं, वो जान मांगे तो ये औलाद भी दे देते हैं, ये अपना सर कटाना इनकी खातिर गोया के अपना एजाज समझते हैं। तो कुरान में अल्लाह सूरह बकरा में इरशाद फरमा रहा है कि उन्होंने कहा कि क्या हम इन बेवकूफों की तरह ईमान ले? अल्लाह ने कहा जान लो बेवकूफ वो है जो मेरे हबीब के गुलामों को बेवकूफ कहता। अब एक नुक्ता देना चाहता हूं, हजरत मरियम के ऊपर तोहमत लगी के बारे में बातें की गई, हजरत मरियम के बारे में गलत बात की गई, हजरत मरियम के बारे में गलत बात की गई। तो जवाब किसने दिया? हजरत ईसा ने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ बातें की गई तो जवाब किसने दिया? एक बच्चे ने दिया। लेकिन जब तेरे और मेरे आका के नौकरों पे, तेरे और मेरे आका के गुलामों पे बात की गई, गुलामों के खिलाफ उंगली उठाई गई, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब आप इनका जवाब मत देना, ए मेरे हबीब के सहाबा तुम इनका जवाब मत देना, इनको जवाब मैं अल्लाह खुद दूं, इनको जवाब मैं अल्लाह खुद दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे मुस्तफा के गुलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। क्यों? क्योंकि ये मेरे हबीब के गुलाम हैं, ये मेरे हबीब के गुलाम हैं। तो पता चला कसौटी जो है वो सहाबा है, ईमान की कसौटी। अगर देखना हो कि किसी का ईमान मोतबर है कि वो मुनाफिक है तो कसौटी सहाबा है, कसौटी सहाबा है। किस तरह? सरकार कुल आलम की हदीस है, सही हदीस है। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि बनी इसराइल में जो है वो 72 फिरके हुए, 72 फिरके हुए। मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। सरकार फरमाते हैं वो 72 उनमें से जो है वो जहन्नमी होंगे, लेकिन सिर्फ एक जन्नती होगा। उन सब में से सिर्फ एक जमात जो है मिल्लतन वाहिदा, एक जमात जो है वो जन्नती होगी, बाकी सब जहन्नमी होंगे, बाकी सब
جہنمی ہوں گے سرکار کل عالم سے صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک جو جنتی ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا جو اس طرح عقائد رکھیں گے جو تمہارے عقائد ہیں، جو تمہارے نقش قدم پہ چلیں گے. یعنی صحابہ کو کسوٹی بنا ڈالا کہ جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، جن کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے سے ملتا ہوگا بلکہ عین مطابق ہوگا، وہ جنتی ہوں گے، اور جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہوا وہ جہنمی ہوں گے، وہ جہنمی ہوں گے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سی وہ ایک جماعت ہے جو جنتی ہے. میں کسی مسلک کا نام نہیں لوں گا، میں کسی فرقے یا کسی مکتبہ فکر کا نام نہیں لوں گا، میں صرف سرکار کی حدیث کے مطابق وہ عقائد بتاؤں گا جو صحابہ کے عقائد تھے، کیونکہ سرکار نے فرمایا صرف وہ کامیاب ہوگا جو صحابہ کے عقیدے پہ چلے گا. عقائد میں بتا دوں گا، فیصلہ تم پہ چھوڑ دوں گا، فیصلہ تم پہ چھوڑ دوں گا کہ دیکھ لینا کہ کون سی وہ جماعت ہے، کون سی وہ جماعت ہے جس کے عقائد عین صحابہ کے مطابق ہے، عین صحابہ کے مطابق ہے. اب صحابہ کا میرے نبی کے معاملے میں کیا عقیدہ تھا؟ صحابہ اگر اجازت نہ دیں تو جنت البقیع میں دفنا دینا. صحابہ نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی میت کو سرکار کے دروازے پہ رکھا. سرکار کے حجرہ مبارک کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے اور سرکار کی قبر انور میں سے آواز آتی ہے کہ میرے غلام کو میرے قدموں کے حوالے کر دیا. میں یار کا لفظ کہنے کا کیا کروں، اجازت نہیں دیتا، میرا ادب مجھے. سرکار کا یار جو ہے سرکار کا غلام ہے، سرکار کا غلام ہے. فرمایا میرے غلام کو میرے پاس دفن کر دیا جائے، میرے غلام کو میرے قدموں میں دفن کر دیا جائے. حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ایوب انصاری، واللہ میں نے آپ کی شانیں پڑھی تو میں اپنے شیخ کے ساتھ آپ کے مزار پہ گیا استنبول میں. وہاں آج بھی وہ کیفیت محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی لیٹا ہے سرکار کے انتظار. حضرت ابو ایوب انصاری ایک دفعہ ایک پریشانی میں تھے، رسول اللہ کی قبر انور پر سر رکھ کے روئے جا رہے تھے، روئے جا رہے تھے، روئے جا رہے تھے، فریادیں کر رہے تھے. مروان بن حکم آیا. مروان بن حکم اپنی عادت کے مطابق شرارتی ذہن لے کے آیا، شرارتی ذہن لے کے آیا. مروان بن حکم نے حضرت ابو ایوب انصاری کو ہلایا، جھنجھوڑا، کہا یہ کیا کر رہا ہے، یعنی کیا بدعت کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری اٹھے، ہاتھ چھڑایا مروان سے، کہا مروان بن حکم یہاں شرارت مت کر، بھاگ جا یہاں سے. میں کسی پتھر سے بات نہیں کر رہا، میں اپنے آقا سے عرض کر رہا ہوں. میرے آقا زندہ ہے، میری فریاد سن بھی رہے ہیں اور میری جھولی کو بھرے گی. یہ عقیدہ ہے صحابہ کا. اب جو رسول اللہ کی قبر سے مانگنے سے روک رہا ہے وہ مروان بن حکم نے روکا تھا، اور جو رسول اللہ کی قبر سے بھیک مانگ رہا ہے وہ اہل حدیث کے مطابق صحابہ کے رستے پہ چل رہا ہے. کہ ابو ایوب انصاری کہہ رہے ہیں کہ یہ پتھر نہیں ہے، رسول اللہ میری بات کو سن رہے ہیں. ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ اے ابو بکر کی میت کو قبر رسول کے پاس رکھ دینا. سرکار خود جواب عطا فرمائیں گے. حضرت علی کے پاس ایک دفعہ ایک عربی آیا، کہا میں نے رسول اللہ سے ملنا ہے، میں نے رسول اللہ سے بھیک مانگنی ہے، میں نے رسول اللہ سے سوال کرنا ہے. حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ تیرا یہ کہنا ہی شرک ہے یا تیرا یہ کہنا بدعت ہے، یہ مت کہہ. حضرت علی نے تمام مفسرین نے، کئی مفسرین نے، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے، اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ اس عربی کو حضرت علی نے پکڑا، سرکار کی قبر انور پر لے کے گئے، کہا یہ ہے رسول اللہ، جو مانگنا چاہتا ہے ان سے مانگ لے، جو بھیک مانگنا چاہتا ہے ان سے مانگ لے، یہ تیری جھولی کو بھر ڈالیں گے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس عربی نے سرکار کی قبر پر سر رکھ دیا اور کہنا شروع ہو گیا کہ یا رسول اللہ میں بڑا مجرم ہوں، جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، اب اپنا وعدہ آپ پورا کرے. زبان حال میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا. بلکہ ایک بار کہہ لو کہ آپ کے قدموں میں آنا ایسے نہیں، آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا آپ کا ہے
ہاتھوں کو اٹھاؤ، سرکار دیکھ رہے ہیں، اس یقین سے پڑھو کہ تم میرے نبی کی محفل میں آئے ہو، میرے نبی تمہیں دیکھ رہے ہیں، کیمرے کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ گنبد خضرا والے کو مخاطب کر کے کہو کہ آپ کی محفل میں ہم آ گئے، اب ہمارا مقدر جگانا آپ کا کام ہے۔ آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا آپ اللہ، میری بگڑی بنانا بھول پڑ جائے، میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے۔ کہ چوتھا کہاں ہے، کہاں یہ جبی آپ کے جود و کرم کی تو حد ہی نہیں، جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے، جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے، جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے، اس کو اپنا بنانا آپ کا کام ہے، اس کو اپنا بنانا آپ کا کام ہے، اس کو اپنا بنانا آپ کا کام ہے۔ ساکیا یہ جان قربان آپ کے نام پہ، ساکیا جان قربان آپ کے نام پہ، ساکیا جان قربان آپ کے نام پہ، ہو نگاہ کرم اپنے قدام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، اب کنارے لگانا آپ کا کام ہے، چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، اب کنارے لگانا آپ کا کام ہے، چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، اب کنارے لگانا آپ کا کام، چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، آپ قطرے کو دیکھا گوہر کہہ دیا، قطرے کو دیکھا گوہر کہہ دیا، آپ نے زر کو دیکھا تو زر کہہ دیا، ایک حبشی قریش کے کمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا آپ کا کام ہے، ایک حبشی قریش کے کمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا آپ کا کام۔ بس آخر میں جو کوئی بھی مراد لے کے آیا ہے اس محفل میں، کوئی بھی بیماری لے کے آیا ہے، کوئی بھی پریشانی لے کے آیا ہے، کوئی بھی تکلیف لے کے آیا ہے، ہاتھوں کو اٹھائے اور سرکار سے کہے کہ چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، یا رسول اللہ چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام، تاجدار حرم چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام، کھول گاہ کرم چھوڑ
کے نام پر اب کے نعرے لگانا آپ کا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر اب کنارے لگانا آپ کا کام یا رسول اللہ، چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر اب کنارے لگانا آپ کا کام ہے، اب کنارے لگانا آپ کا کام ہے۔ دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں ہم، دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں ہم، دور طیبہ سے روتے او یا رسول اللہ، دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں ہم کو در پہ بلانا آپ نعرہ یا رسول اللہ۔ عقیدہ بدل گیا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ واقعہ مکمل کروں، عرابی نے سرکار کی قبر پر سر رکھا اور کہا یا رسول اللہ میں نے اپنا کام کر دیا، آپ کے روضے پر حاضر ہو گیا، اب کرم کرے اپنا کام آپ کرے۔ یاد رکھنا غلاموں، سنو جب دل سے مانگا جائے تو کیا ہوتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ سرکار کی قبر سے آواز آتی ہے اوے جا میرے دربار سے بھیک مانگنے والے، میں نے تیرے رب کو تجھ پہ راضی کر دیا، میں نے تیرے رب کو تجھ پہ راضی کروا دیا ہے، میں نے تیرے رب کو تجھ پہ راضی کروا دیا ہے، تیرے رب کو تجھ پہ راضی کروا دیا ہے۔ بس موضوع تو میرے پاس جتنا تھا، 4 حصوں میں سے ابھی ایک حصہ بھی میں نے بیان نہیں کیا، یہ میرے پاس ابھی 3 حصے مزید باقی ہے، لیکن وقت کے حصے ختم ہونے والے ہیں، وقت کے حصے تمام ہونے والے ہیں، وقت تمام ہونے والا ہے، وقت ختم ہونے والا ہے۔ جلدی سے سمیٹوں گا اپنی گفتگو کو۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ کے اختیار پر صحابہ کا کیسا ایمان تھا۔ سرکار ایک مقام پر تھے، سفر پہ، پانی ختم ہو گیا، بہت صحابہ کو پیاس کی تکلیف جو شدت ہے اس سے تنگ ہو رہے تھے۔ حضرت جابر ایک چھوٹا سا برتن رسول اللہ کے پاس لے کے گئے، یہ نہیں کہا کہ سرکار پانی کہاں سے لائیں، مل نہیں رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، کہا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، پانی چاہیے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں سرکار نے اس برتن میں ہاتھ ڈالا، آپ کی انگلی مبارک سے پانی مبارک نکلا، وہ بھر گیا برتن پانی سے، وہ بھر گیا برتن پانی سے، اور ہم نے وہ پانی خود بھی پیا، ہم نے اس پانی سے وضو بھی کیا، ہمارے جانور بھی سیراب ہو گئے، لیکن پانی ویسے کا ویسا۔ حضرت جابر سے کسی نے پوچھا اتنے سے برتن سے تم لوگوں نے پی بھی لیا، وضو بھی کر لیا، جانور بھی سیراب ہو گئے، تم لوگ تھے کتنے؟ انہوں نے کہا کہ ارے کیا بات کرتا ہے، ہم تو صرف 1500 تھے، اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تو اس پانی نے ختم نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ ہے صحابہ کا کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، 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 مالک ترک ہے